السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ غزہ کی پٹی کے ساحل کا دورہ کرنے کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع یوو گلینٹ نے یرغمالیوں کی واپسی کے لیے حالات پیدا کرنے کے لیے کام کرتے ہوئے رافح شہر میں اضافی فورسز کی تعیناتی کا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے ڈورا کشتی پر سوار ہونے کے بعد کہا کہ ہم زمین اور فضا میں اپنی افواج کو مضبوط کر رہے ہیں۔ فوج اپنے اہداف تک پہنچ کر حماس کو سخت دھکا دے گی اور اسے اس کی فوجی صلاحیتوں سے محروم کر دے گی۔ یرغمالیوں کے ان کے گھروں کو واپس کرنے کے لیے ضروری حالات پیدا کریں گے۔ قبل ازیں اسرائیلی نشریاتی ادارے نے کہا ہے کہ فوج نے جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر رافح میں اپنی کارروائیوں کو نئے علاقوں تک بڑھا دیا ہے اور فوج اب شہر کے مرکز کے قریب پہنچ رہی ہے۔ اسرائیلی فورسز اس وقت برازیل کالونی اور شابورا کالونی میں کام کر رہی ہے جو رافح کے مرکز کے قریب ہے۔ العربیہ کے مطابق فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنگی کارروائیوں کے دوران اسے دھماکہ خیز مواد اور راکٹ لانچر ملے ہیں اور اس کی کارروائیوں میں کئی عسکریت پسند مارے گئے۔ رافح شہر میں آپریشن کے ساتھ ساتھ غزہ کی پٹی کے شمال اور مرکز میں بھی لڑائیاں زیادہ شدت سے جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ہیگری نے اعلان کیا ہے کہ فوج نے حالیہ دنوں میں بیت خانوں کے علاقوں میں عسکریت پسندوں کو ختم کرنے اور انفراسٹرکچر اور زیر زمین انفراسٹرکچر کو تلاش کرنے اور تباہ کرنے کے لیے سلسلے وار ٹارگٹ چھاپے مارے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ غزہ میں زیادہ تر اسرائیلی یرغمالی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ نے آج نیو یارک شہر میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بہت سے یرغمالی جن کا آپ اور ہر کوئی انتظار کر رہے ہیں، ان میں سے کئی ہلاک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حماس کے مذاکرات کار اسرائیل کے ساتھ یرغمالیوں کے معاہدے پر راضی ہونے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ ان کے بیشتر یرغمالی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ روز ٹرمپ کے 3 سفارتکاروں نے غزہ تنازع پر تازہ ترین معلومات کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو سے ملاقات کی تھی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بڑے کھلے اور دو ٹوک الفاظ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کے دائرہ اختیار کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان کوئی مطابقت اور برابری کا معاملہ نہیں ہے۔ امریکی صدر نے یہ بات آج کہی ہے۔ انہیں اس کی ضرورت بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان کے پیر کے روز سامنے آئے اس بیان کی وجہ سے پیش آئی ہے جس میں پروسیکیوٹر نے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع کو جنگی جرائم کے سلسلے میں وارنٹ گرفتاری کی زد میں لانے اور بالواسطہ طور پر ان کی گرفتاری کا اعلان کیا تھا۔ اہم بات ہے کہ ابھی فوجداری عدالت کے سامنے جنگی جرائم کے ان سامنے آنے والے شواہد میں جنگی جرائم میں ملوث ملکوں یا شخصیات کی سہولت کاری کا سوال زیر بحث نہیں آیا۔ ممکن ہے کسی اگلے مرحلے پر یہ صورت پیدا ہو جائے اور کوئی درخواست بین الاقوامی عدالت کے سامنے اس سلسلے میں آ جائے۔ العربیہ کے مطابق فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان نے پیر کے روز کی اپنی گفتگو میں حماس کے 3 رہنماؤں کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی اطلاع دی تھی۔ یہ ان کے اس سلسلے میں اب تک کا سب سے اہم مگر ابتدائی بیان تھا۔ اسرائیل نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے اس بیان کو سخت ناراضگی اور غصے کے ساتھ رد کر دیا ہے۔ امریکہ کے وسطی علاقوں کو متاثر کرنے والے شدید طوفان اور بگولوں کے باعث ریاست آئیوا میں 5 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہو گئے۔ آئیوا اسٹیٹ پولیس کی طرف سے دیے گئے بیان میں خاص طور پر گرین فیلڈ قصبے میں وسیع پیمانے کی تباہی مچانے والے ان طوفانوں اور بگولوں کے بارے میں معلومات پیش کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ گرین فیلڈ ٹاؤن میں 4 اور ایڈمنز کاؤنٹی میں 1 شخص قدرتی آفت کے دوران ہلاک ہو گیا اور کم از کم 35 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ 2100 گھرانوں کے آباد ہونے والے قصبے میں تباہ شدہ عمارتوں میں امدادی کوششیں جاری اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے ایک اسرائیلی کمانڈر اساف ہیمی کو قیدی بنا لیا ہے جسے اسرائیل نے مردہ قرار دیا تھا۔ حماس کے عسکری شاخ عزاء الدین القسام نے اس بات کا اعلان کیا۔ القسام بریگیڈ نے ٹیلی گرام پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو میں زخمی حالت میں ہمامی کی گرفتاری دکھائی دی۔ ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ وقت کم ہوتا جا رہا ہے، اسرائیل حکومت جھوٹ بول رہی ہے، البتہ ویڈیو میں اسرائیلی کمانڈر کی عاقبت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ ترکیہ کی صدارتی محکمہ اطلاعات کے ڈائریکٹر فخر الدین آلتون نے کہا ہے کہ اسرائیل جس نے 45,000 بچوں، خواتین اور بوڑھوں کو قتل کیا، یہ اب اپنی غلط معلومات کی بمباری سے سچائی کو مسخ کرنے کے درپے ہیں۔ استنبول میں اس سال دوسری بار منعقد ہوئے باب علی اسکول پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے آلتون نے کہا کہ اس سال پروگرام کا مرکزی موضوع غلط معلومات کا خطرہ اور جنگی حکمت عملی ہے۔ انہوں نے اسرائیل کی جانب سے غلط معلومات کے ذریعے حقیقت کو چھپانے کی کوشش پر رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ترکیہ نے اسرائیل کی غلط معلومات پر مبنی پالیسی اور حکمت عملی کے خلاف بھرپور طریقے سے جنگ لڑی ہے جو کہ اب جاری ہے۔ ترکی کی بلند صدا ایک فتح ہے اور رہے گی۔ تمام تر دباؤ کے باوجود ایک طرف یونیورسٹیوں میں اسرائیل کی نسل کشی پر رد عمل جاری ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے آلتون نے بتایا کہ دوسری طرف اسرائیل نے ایک غاصب کے طور پر اپنی شناخت میں نسل کشی جیسی بڑی شرمندگی کا اضافہ کیا اور بین الاقوامی مغربی نظام اور اسرائیل کی حمایت کرنے والی ریاستوں کے باوجود اسپین، ناروے اور آئرلینڈ نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔
یہ پیش رفت ہمیں واضح طور پر یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں تمام تر دباؤ اور دھمکیوں کی کوششوں کے باوجود عزم کے ساتھ ڈس انفارمیشن کے خلاف جنگ کو آخری دم تک جاری رکھنا چاہیے۔ سعودی عرب میں خانہ کعبہ کے دروازے و حجر اسود کا قول تیار کرنے والی فیکٹری کے مالک عاشق حسین فانی دنیا کو خیرآباد کہہ گئے ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق خانہ کعبہ کے مرکزی دروازے اور حجر اسود کا قول تیار کرنے والی فیکٹری کے مالک عاشق حسین چل بسے۔ قونصل جنرل خالد مجید اور پاکستانی کمیونٹی نے محمد عاشق حسین کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ مرحوم محمد عاشق حسین کی گولڈ فیکٹری سعودی عرب میں واقع ہے، جسے خانہ کعبہ کا مرکزی دروازہ، میزاب رحمت پر نالا اور حجر اسود کا قول تیار کرنے کا شرف حاصل ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے غزہ کی پٹی میں جنگ سے متاثرہ فلسطینی شہریوں کی مدد کی خاطر اردن کی طرف سے شروع کیے گئے ایئر ڈراپ آپریشن میں ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی کوششیں جاری رکھی ہے۔ العربیہ کے مطابق سعودی عرب کے کنگ سلمان ہیومینیٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر کی نے اردن کی ہاشمی سلطنت کو ایئر ڈراپ کے لیے ساز و سامان اور آلات فراہم کیے ہیں تاکہ اردن کی ہاشمی خیراتی آرگنائزیشن اسے اردن کی ہاشمی افواج عرب فوج کو مہیا کریں۔ یہ اقدام اردن کی طرف سے غزہ کی پٹی میں انسانی ہمدردی کی صورتحال کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے امداد پہنچانے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ اس امدادی سامان کے لیے 30 ٹن وزنی انسانی امداد کے ایئر ڈراپ آپریشنز کے لیے نامزد کردہ پیراشوٹ اور جالوں کی فراہمی شامل ہے۔ اردن میں شاہ سلمان ہیومینیٹیرین اینڈ ایڈ ریلیف سینٹر برانچ کے ڈائریکٹر نایف شمری نے کہا ہے کہ شاہ سلمان ریلیف مرکز نے انسانی ہمدردی کی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ایئر ڈراپ آپریشن میں ہر ممکن تعاون کرنے کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اپنے انسانی ریلیف ونگ کنگ سلمان ریلیف سینٹر کے ذریعے غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی سعودی عوامی مہم کے ایک حصے کے طور پر زمینی، سمندری اور فضائی پلوں کے ذریعے مدد فراہم کر رہا ہے۔ یہ پیش رفت سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے غزہ کی پٹی کے متاثرہ علاقوں تک مختلف ممکنہ طریقوں سے فوری انسانی امداد پہنچانے کی مساعی کی توسیع کے طور پر سامنے آئی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے فلسطینی وزیر اعظم و خارجہ ڈاکٹر محمد مصطفیٰ نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے غزہ پٹی اور مغربی کنارے کے علاوہ ارد گرد کے تازہ ترین حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے کی جانے والی کوششیں بھی زیر بحث آئی، جن کا مقصد فوری جنگ بندی اور متاثرین کی بحالی کے لیے ٹھوس اور مستقل بنیادوں پر امدادی اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانا شامل ہے۔ مدینہ منورہ آنے والے ایرانی عازم حج کا کہنا ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے حج کے لیے آنے والوں کی رہنمائی اور دیکھ بھال کے مثالی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سعودی ٹی وی الاخباریہ سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کے صوبے الحواز سے آئے ایک عازم حج کا کہنا تھا کہ مدینہ منورہ پہنچ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے، یہاں کا موسم اور لوگ سب سے بہت اچھے ہیں۔ ایک سوال پر ایرانی عازم حج کا کہنا تھا کہ ہم سب مسلمان بھائی ہیں، دعا گو ہیں کہ ہمارے تعلقات ہمیشہ بھائیوں کی طرح قائم رہیں۔ ایک اور ایرانی عازم حج کا کہنا تھا کہ مدینہ منورہ اس میں بامسمی ہے جہاں نور کی بارش ہوتی ہے، اس شہر مقدس میں آ کر دلی سکون محسوس ہوتا ہے۔ انتظامات کے حوالے سے عازمین حج کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ سے لے کر ہماری رہائش تک کسی قسم کی کوئی دشواری اور دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایئرپورٹ پر موجود اہلکار نے ہمارا استقبال فارسی کے الفاظ بول کر کیا، جس سے اپنائیت اور خلوص کا مظاہرہ پیش کیا گیا۔ واضح ہے کہ اس سال دونوں ممالک کے تعلقات بحال ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر ایران سے عازمین حج کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد المکتوم $18 ملین اثاثے جات کے مالک ہیں۔ شیخ محمد بن راشد المکتوم 14 سے $18 ملین کے اثاثے جات کے مالک ہیں، جو مشرق وسطی کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک ہیں۔ شیخ محمد بن راشد نے 6 شادیاں کی اور ان کے 23 پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔ شیخ محمد بن راشد المکتوم کے محل کا نام زبیل پیلس ہے، جو دنیا کا سب سے مہنگا اور لگژری محل تصور کیا جاتا ہے۔ زبیل پیلس دبئی کے قلب میں واقع ہے اور تقریباً 15 ہیکٹر پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ دبئی کے شاہی خاندان کی دیگر ملکہ شہزادے اور شہزادیاں بھی زبیل پیلس میں ہی مقیم ہیں۔ شاہی محل میں 150 کمرے ہیں، جس میں بڑا بال روم سمیت مہمانوں کو ٹھہرانے کے انتظام کا خیال بھی رکھا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، سوئمنگ پول، گھوڑوں کی دوڑ کے لیے ٹریک اور نایاب گاڑیوں کے لیے ایک شو روم بھی محل میں ہے۔ اس کے علاوہ شاہی خاندان جانوروں سے محبت رکھتا ہے، جس کا ثبوت ان کے شاہی محل میں قائم ایک چڑیا گھر ہے۔ اس چڑیا گھر میں شیر، چیتے اور بندر سمیت دیگر جنگلی جانور بھی موجود ہیں۔ مزید برآں شیخ محمد بن راشد المکتوم نے دیگر ممالک میں بھی اپنی جائیداد خرید رکھی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات کی، جنہوں نے وزیر اعظم کو پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی۔
शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात की यूएई की आईटी कंपनियों के दरमियान शराकत दारी पर राउंड टेबल सेशन से खिताब के बाद दुबई में काम करने वाली आईटी कंपनियों के दोनों मुल्कों के पेशेवराना अफराद से मुलाकात की। शहबाज शरीफ से चेयरमैन अबूधाबी फंड फॉर डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद सैफ अल सवेदी ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबीन ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। बाद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबीन दो तरफ़ा ताल्लुकात बशमूल सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ शराकत दारी बिलखुसूस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और सयाहत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान में स्वीडन के सिफारत खाने की जानिब से वीज़ा सेक्शन को बंद करते हुए 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। पाकिस्तान से स्वीडन जाने के ख्वाहिशमंद अफराद और तलबा को शदीद परेशानी का सामना हो रहा है। अप्रैल 2023 में नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर सिफारत खाने ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद में सिफारत खाना तो खुला रहेगा लेकिन बाहर से आने वालों का दाखिला बंद होगा। इसलिए सिफारत खाने का कॉन्सुलेट सेक्शन या वीज़ा दफ्तर भी काम नहीं करेगा। इस सर्कुलर में यह भी कहा गया था कि वीज़ा खिदमात कब बहाल होंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके तकरीबन 2 माह बाद एक और सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें पाकिस्तान से शेंजन वीज़ा के ख्वाहिशमंद अफराद और तलबा को वीज़े के हुसूल के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जिनमें मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और दीगर शामिल थे, वहाँ जाकर ग्लोबल वीज़ा सर्विस के दफातर के जरिए अप्लाई करने की तजवीज़ दी गई। इसी तरह स्वीडन में तालीम हासिल करने और फैमिली वीज़े के लिए एथोपिया के दारुलहुकूमत एडिस अबाबा में स्वीडिश सिफारत खाने में वीज़ा दरख्वास्त जमा कराने की हिदायत दी गई थी। सिफारत खाने का वीज़ा सेक्शन बंद होने की वजह से पाकिस्तान से स्वीडन जाने वाले सैकड़ों खानदानों और तलबा को परेशानी का सामना है और वो वीज़ा दफ्तर खुलने के मुंतज़िर हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो कई लाख रुपए इजाफी खर्च करके दीगर ममालिक से जाकर वीज़ा लगवा रहे हैं।